کنونشنل ہوگا جو آپ خود کر رہے ہیں. اس کمپیریزن میں ہم رائٹ فرام دی بگننگ اسے کہتے تھے کہ یہ دیکھیں ہم آپ کی فرٹیلائزر سیونگ کر رہی ہیں, کاسٹ آف جو سوئنگ ہے وہ اس کو کم کر رہے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ وہ ییلڈ پہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا. تو اس میں ہم ڈسکرج بھی ہوئے, کیونکہ پہلے سال گئے تو 15 فارمر نے ہم سے کمٹ کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر, یہ انہوں نے چیز بیچنی ہے اپنی اور چلے جانا جیسے ان کا کنسیپٹ ہے. ہم نے پھر فارمر سے فارم فل کرائے, ان کی پرسیپشن اب کیا ہے بعد میں کیا ہے. تو ایٹ دی اینڈ فاض صاحب نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس 500 فارمر تھے, وہ سیئنگ از بلیونگ کے بیس پہ. تو یہ سیئنگ از بلیونگ ڈفرینٹ ایریا میں جب فارمر کو آپ کر کے دکھاتے ہیں پھر وہ آپ کو چیز کرتا ہے, آپ کے وہ فالو کرتا ہے جو آپ اس کو بتاتے ہیں. تو اس کی سیونگ بھی ہے اور اس میں اس کا جو بینیفٹ بھی ہے اور اس کی ییلڈ بھی بڑھ رہی ہے. اب یہ ہمارا اس سے بڑھ کر اور ساتھ ایشو یہ ہے کہ فارمر گرو کرتا ہے. اگر ہم اپنے مارکیٹنگ سسٹم کو اسٹرانگ کر لیں تو بہت سارے فارمر کے مسئلے حل ہوتے ہیں. مثلا میں نے جو ابھی آپ کو پوٹیٹو کی اگزامپل دی ہے, وہ پوٹیٹو جو گیدرنگ تھی وہ کسی نے آرگنائز نہیں کرائی, وہ خود فارمر نے کی تھی. 150 فارمر اس میں گیدر تھے اور ان کے اپنے ریسورسز سے اپنا انہوں نے کھانا کھلایا اور اپنے ویوز انہوں نے شیئر کیے. انہوں نے کہا جی آج سے پہلے تک ہمارے پاس جو کمپنی آئی جس نے جو کہا ہم نے وہ ٹریٹمنٹ کر دی, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ آلو کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور آج کے بعد آج ہمیں کوئی کمپنی والا کہے تو ہم اس کو 10 دھکے ماریں گے کہ اب قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے, ہم کچھ نہیں ڈالیں گے. تو مارکیٹنگ جو ہے یہ ایک بڑی فورس ہے جو فارمر کو پل کرتی ہے اور اس کو شعور بھی دیتی ہے, اس کو عقل بھی دیتی ہے. تو اس میں یہ مارکیٹنگ والا ہمارا جو سیگمنٹ ہے بہت ویک ہے. اصل میں یہ جو آڑتی والا آپ سسٹم کہہ رہے ہیں, تو آڑتی سے سپلائڈ فارمر کیوں ہوتا ہے, یہ اس مارکیٹنگ سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے وہ جو رانگ فرٹیلائزر اپلیکیشن کرتا ہے, رانگ پیسٹیسائڈ اپلیکیشن کرتا ہے, اوور آل اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے اور الٹیمیٹلی پھر وہ لاس میں جاتا ہے. تو میں آپ سے یہاں پہ آپ یہاں پہ میں آپ مجھ سے ایک سوال لے لیں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو آنسر کر دیں کہ فارمرز کی مارکیٹ تک ایکسس کس طریقے سے بہتر بنائی جا سکتی ہے. کیا اس میں ہم مائکرو فائنانسنگ یوز کر سکتے ہیں, کیا وہ ٹولز, ٹیکنیکس, کمیونیکیشن میتھڈز ہو سکتے ہیں کہ پروسیس سٹریم لائن ہو جائے؟ میرے نزدیک جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, مثلا میں آپ کو بہت اچھے فارمر کی اگزامپل بھی دیتا ہوں, اسمال فارمر کی اگزامپل بھی دیتا ہوں. ایک اچھا فارمر اس ملتان ایریے میں تھا, وہ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے فوت ہو گئے, جوید ذرا گردیزی نام ان کا نام تھا. تو میں نے مینگو کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا, ان کی فروٹ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوئی. اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اپنے فروٹ کو ٹیگ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں ٹیگ کر سکتا؟ جو آڑتی ہے ان بٹوین اس نے اس کی ٹیگنگ کرنی ہے. میں اگر ٹیگنگ کروں گا تو میری مارکیٹ ویلیو بنے گی, تو اس کی بیس پر میرے فارم کا ایک نام بنے گا, اگلے سال اس کا ریٹ بڑھ جائے گا, تو یہ کبھی نہیں وہ چاہے گا. تو ایشو اس میں کیا ہے, ویلیو ایڈیشن. ہم ویلیو ایڈیشن میں بہت پیچھے ہیں. گندم کی 3-4 یوزرز ہم نے نکالے ہوئے ہیں, وہی ہماری پرائرٹی ہے, وہی سب کچھ ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. رائس کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے, شوگر کین کی ویلیو ایڈیشن نہیں, جو مرضی کراپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ہم نے فارمر کو جو اکیڈیمیا ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کے جائے, پیسے ویلیو ایڈیشن میں ہے, مارکیٹنگ ویلیو ایڈیشن میں ہے, اس میں اس کو ریٹرن ملے گا. تو سب سے بڑا خلا تو ہمارا یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن میں ہم نہیں ہیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں سولوشن اس کا یہ ہے کہ اگر ہم کمیونٹی فارمر کمیونٹی سینٹر ان سمال فارمر کے بنا دیں یونین کونسل لیول پہ, وہیں پر اس کو ایڈوائز کریں, جیسے ڈاکٹر راؤ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, تو ہمیں کہیں ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی. وہ یونین کونسل کے اندر جو ولیجز ہیں اس میں جو فارمر ہے ان کے اوپر ہم فارمر کو ہی اسٹرینتھن کریں, فارمر کو ہی سبسڈی دیں, ان کی پھر وہ جب ان کی ارننگ, ان کا جو مارکیٹنگ سسٹم بیٹر ہو, ریٹرن ان کو زیادہ اچھا ملے, ان کی فنڈنگ سے دوسرے فارمر کو یہی جو ہم سہولتیں اس کو پرووائڈ کریں. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کلب ان کے بنے, بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کلب ان کے بنے, اور اس کی بیس پر ان کو پرائز رکھا جائے. فار ایگزامپل یہ وہاں پر ایک ایگزامپل اس پوٹیٹو گیدرنگ میں یہ بھی آئی کہ ایک فارمر تھا 10 سال پہلے, وہ 0 لینڈ اونر تھا اور آج اس کے 12 مربع ہیں.
वो बड़ा हार्ड वर्कर है, पोटैटो ग्रोअर है, पोटैटो और मेज ही उसने ग्रो करनी है, तो हार्ड वर्कर है। मैंने कहा, एक फार्मर ने कहा ये हमें बताता नहीं मैंने क्या किया। मैंने कहा इसको ना BMP लीडर बनाएं, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस लीडर ऑफ द ईयर, 2 लाख प्राइज बताएं, रखें इसके पीछे, तो ये आपको बताएगा। उसने फौरन कहा जी डॉक्टर साहब वैसे कह रहे हैं, अगर ये कर दे तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा BMP लीडर इसको बना दे उस ईयर का, साथ ये जो आप खाना खा रहे हैं खाना ना खिलाएं, ये पैसे इकट्ठे करके उस लीडर को दे दें और उसकी प्रैक्टिस को फिर ऑन एयर करें और देखें वो वाकई वाइबल है, प्रैक्टिकल है, फिर उसको प्राइस बेशक डबल कर दें। तो इस तरह हम इंसेंटिव देंगे। अली सुफियान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक डॉक्टर यासीन ने मेरे ख्याल में कोई बात छोड़ी नहीं है, इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने कवर किया है सारी बात को। इट इज रियली वेरी इट्स एक्सेलेंट आइडिया कि आप ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, हमारे आप देख लें कि मैं थोड़ा सा आप देख लें कि एक वही फार्मर है, उसके एक साथ वाला फार्मर है, एक 20 मन लेता है, वही चीज लगाई हुई है, वही डेट ऑफ सोइंग है, और एक जो है वो 12 मन लेता है। सो सारी इनपुट्स अगर साथ साथ एक जैसी होती हैं, कहीं ना कहीं कोई एक छोटा सा प्रैक्टिस का फर्क होता है जहां पे फार्मर जो है ना वो उससे बेहतर यील्ड ले जाता होता है। वो बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग फोरम कोई नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां इवन मतलब विद इन आवर फार्मिंग कम्युनिटी अच्छे फार्मर्स हैं, अच्छी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग फोरम कोई नहीं है। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ये ऐसे फोरम्स होने चाहिए, टीवी के ऊपर चैनल होने चाहिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करवाएं। सो ये तो इसमें कोई शक नहीं। फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग एक ऐसी चीज है, मैंने मलेशिया में देखी है, कॉर्पोरेट फार्मिंग बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है वहां पर। वो हमें एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए। डॉक्टर आसिफ बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं, आई नो वेरी वाइब्रेंट पर्सन। सो इस तरह का कोई इनिशिएटिव इन्होंने जो लिया है, इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग का भी एक गवर्नमेंट के साथ मिलके एक इनको इनिशिएटिव जरूर इस तरह के लेने चाहिए। हम उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। बात मुझे 1 मिनट और चाहिए, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट चाहिए, मैं इसमें ऐड अप करूंगा। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने बात की है ना, जो बड़ी ही कॉमन किस्म की और क्या कहते हैं कास्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस, जिसके ऊपर फार्मर का खर्चा कोई नहीं आता। ये खान साहब, नसीर खान साहब को पता है, मैंने इनको कन्विंस करने में कई साल लगाए। 3 साल हमने वीट के ऊपर वो प्रोजेक्ट चलाया, फिर अब ये मेज के ऊपर हम वो चला रहे हैं, जिसमें जस्ट हम इनपुट की रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर और वीडिसाइड का रीअरेंजमेंट किया। उसकी बेस पर जो लास्ट ईयर के क्राइसिस थे हमारी वीट के ऊपर नहीं आए, उससे पहले जो क्राइसिस थे वो नहीं आए, क्योंकि उस वक्त वेदर कंडीशन कुछ और थी, इस साल कुछ और तरह की आई। और दोनों को हमने क्रॉप को इनकरेज किया, क्रॉप को हमने इनपावर किया, उसमें कूत मुदाफा डेवलप की, जिसकी बेस पर वो वीड्स भी कंट्रोल हुई। जो क्लेम है कि वीडिसाइड काम नहीं करती, कि वीड्स में रेजिस्टेंस आ गई। अब जब वो प्रोग्राम हमने इस बार फर्स्ट टाइम फार्मर को कॉल करके मेज के ऊपर किया, तो वो जो फार्मर थे वो इतने हैप्पी थे, कहते जी आपने फर्स्ट टाइम ये काम किया कि जहां आपका ट्रायल है उस खेत के पास बैठा के हमें ये बात बता रहे हैं कि जाके खेत में देखो, ना कि आपने एसी वाले कमरे में बैठाया, खाना खिलाया और वापस कर दिया। तो हम बहुत खुश हैं। और उसमें वो फार्मर थे जिनकी हाई प्रोडक्शन है, फैसलाबाद के, चिन्योड के, साहिवाल के और दीपालपुर के अच्छे फार्मर थे। और उन्होंने कमेंट भी किए हैं, और उन्होंने फिजिकली जाकर उस प्लाट को भी देखा, जिसमें हमने जो भी फार्मर प्रैक्टिस करता था, वो जमीन में खाद डालता वो भी किया हमने, जो ड्रम के साथ डालता फर्टिगेशन वो भी हमने किया, जो फोलियर स्प्रे करता वो भी हमने किया। हर ट्रीटमेंट हमने उसमें ऐड की, और जस्ट वीडिसाइड के टाइम को चेंज कर दिया और फर्टिलाइजर के टाइम को चेंज कर दिया। जो खाद वो डालता वो ही डाली। और ये एक इनोवेटिव है, और इसके बारे में ये नसीर खान साहब बेहतर जानते हैं, इस एरिया के फार्मर बेहतर जानते हैं कि जस्ट हमने उसमें कोई एडिशनल कास्ट नहीं की, और उसी की बेस पर हमने चाहिए। और वो 1 मिनट जी, इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमने उसमें क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट था उसको भी रिड्यूस किया, क्योंकि जुलाई में जो मेज इस साल ग्रो हुई है उसमें दाना नहीं बना, तो ये हमने जुलाई में ग्रो किया है। जुलाई में ग्रो करने के बाद हमारी कोई छल्ली दाने से खाली नहीं है, फुल है। तो ये फार्मर ने वो छल्लियां खोल के एडमिट किया। तो अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन करेंगे, उसमें कास्ट की भी सेविंग होगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ये एक एग्जांपल आपके सामने है, और ये फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर हमने की है। जी नसीरुल्लाह खान साहब क्या कहेंगे इस पे?
سر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈسکشن ہو بھی رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے جو ڈسکس کیا، ڈاکٹر آصف صاحب جو کر رہے ہیں، ایگریکلچر کے بہت سارے سولوشن جو ہیں وہ اکیڈیمیا کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور جس بات پہ میں زور دیتا ہوں یا میں بلیو کرتا ہوں کہ جب تک انڈسٹری اکیڈیمیا اکٹھے نہیں مل کے فارمر کے پاس جائیں گے اور گورنمنٹ بھی ساتھ ہو، اس وقت تک ہمارے اسمال فارمر یا بڑے فارمر اس فارمنگ کا بیسیکلی سولوشن جو ہے وہ نہیں نکلے گا. جیسے ڈاکٹر یاسین صاحب بھی بتا رہے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ کچھ 6 تھیسز اسٹڈیز جو ہیں وہ ماسٹرز لیول کے بچوں کی مکمل کروائی ہیں ہم نے پچھلے 3 سال میں، اور اس میں ڈاکٹر یاسین صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہی فرٹیلائزر جو ہیں فارمرز جو ڈالتے ہیں اس میں اٹس اے ڈیٹیلڈ، زیادہ لمبی ہو جائے گی بات، جو ایکچولی سورسز آف ان پٹس ہیں، دوز آر ویری ویری امپورٹنٹ، کہ فارمرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے انوائرمنٹ اینڈ سوائل کنڈیشنز میں کس طرح کی سورسز آف فرٹیلائزر جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، پیسٹیسائڈ کا یوز کب اور کیسے کرنا ہے، پیسٹیسائڈ کا یوز کب اور کیسے کرنا ہے. اور اس میں پیسٹیسائڈ اینڈ فرٹیلائزر، نیوٹریشن اینڈ جو ویڈی سائڈ کی انٹریکشن ہے، اس کے اوپر بہت ویلیوڈ اسٹڈی ڈاکٹر صاحب نے مکمل کی ہیں. اور اس میں انہوں نے نائٹروفاس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ ورسز ڈی اے پی اینڈ یوریا کے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھے، اور الحمدللہ انہوں نے 12 سے 18%، میرا خیال ڈاکٹر صاحب دا ہائیسٹ از 18% تک جو ہے نا وہ ہائر ییلڈ لی ہے. 18% سے مراد یہ ہے میری کہ ایک فارمر نے جو اپنی ان پٹ کاسٹ ڈالی تھی، وہ ان پٹ کاسٹ ان شیپ آف ہائر ییلڈ اس کو واپس مل گئی. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جی. اور اسی طرح آپ انڈیویجولی فارمرز کے لیے اس طرح کا نالج اور اس طرح کی پریکٹسز وہ عام کریں تو اس سے نہ صرف یہ ویٹ کی بات ہم کریں، کسی بھی کراپ کے لیے یہ آپ اچھی پریکٹسز لے جائیں تو آپ کو اس میں بیٹر ییلڈز ملتی ہیں. تو اسی بیسس کے اوپر آئی ایم فلی کنونسڈ آن دس پوائنٹ کہ جو ایکڈیمیا اور انڈسٹری ہے، ان کا آپس میں مل کے چلنے سے ہی بہت سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. اور یہ پوری دنیا کے اندر بھی ایشو ہے، اور خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، کہ جو ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن کا گیپ ہے اس کو کہیں فل کرنے کی ضرورت ہے جی. اور اس کے لیے ہم نے یہ ایک عہد کیا ہے کہ جو ایکچولی ریسرچ ہے اور پھر اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن ان دا فیلڈ، اس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ جتنا ہم فل کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے. دوسری بات میں ایک چھوٹی سی کرنا چاہوں گا علی صفوان صاحب کے، علی کے ریفرنس سے، کہ علی جو بات کر رہے ہیں اسپیشلی فرام پرسپیکٹو آف کاٹن، یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں. اور کاٹن کی ییلڈ ہم 2014 کے اندر ہمارے پاس کو 15 ملین بیلز ہم نے پروڈیوس کی، اور اس سال کچھ لاسٹ ایئر ہم 9 پہ آ گئے، اور اس سال کچھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ 6.5-7 ملین بیلز پہ ہم ہوں گے. اور کاٹن از دا اونلی سنگل کراپ جو کہ آپ کے 60% جو ٹوٹل ایکسپورٹ آف دا کنٹری ہے اس میں کاٹن پروڈکٹس جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، دیٹ از اراؤنڈ 13.5 بلین US ڈالر کی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے ہمارے ہاں، اور اس کی بنیادی ریزن جو ہیں وہ شاید فارمر پریکٹسز اتنی اس میں ہیں، اس میں گیپ، لیکن اتنا گیپ نہیں ہے بیکاز یہی زمین تھی، یہی فارمر سے جو کہ 15 ملین بیلز پہ بھی اس کو لے کے گئے. اور اسٹل مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی خوش قسمتی سب سے بڑی ہے تو وہ لینڈ اور جو ہمارا کلائمیٹ ہے اینڈ اریگیشن سسٹمز ہیں، اس میں فارمر کا اسکل سیٹ بہت اہم ہے جی. آپ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کی ٹریول کر کے دیکھیں اور ایریاز کو ٹریول کر کے دیکھیں، وہاں پہ جس طرح کی کراپ ہے اس کے لیے کمال قسم کا اسکل سیٹ فارمرز کے پاس ہے جی. اور اس میں کیونکہ ان کے پاس بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے، ان پٹس وہ آرتی جو ٹھوک دے وہ بیچارے لے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جو ہیومن ریسورس کی ہمارے پاس کی یہ اسٹرینتھ ہے. تو اس میں ہماری سیڈ ٹیکنالوجیز کی کچھ ایشوز ہیں کاٹن کے لیے، جس کے لیے کچھ انٹرنیشنل سپورٹ ریکوائرڈ ہے، گورنمنٹ سے ریگولیٹری سپورٹ ریکوائرڈ ہے. اور یہ بہت پینفل ایریا ہے اس ایگریکلچر میں، بیکاز اس کے ساتھ کوئی تقریباً کوئی 20 ملین کے قریب جو ہے وہ لوگ، ان کا روزگار جو ہے وہ شامل ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. واٹ از اسٹاپنگ اس پہ؟ ایک تو وہ لینڈز ہماری اتنی، علی سفیان نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ پاس اتنی زیادہ لینڈز ہیں بٹ وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی ہیں.
اس کے بعد پھر مطلب اس طرح کے یہ ڈاکٹر یاسین صاحب نے بھی پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں چھوٹے لیول پہ یونین کاؤنسل کے لیول پہ جا کے لوگوں کو آرگنائز کرنے کی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے سکیں. مطلب کیا پرابلم ہے؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اور نصیر اللہ خان صاحب نے بھی شروع میں بات کی کہ ہم اگر اپنی ہسٹری دیکھیں ویٹ کی یا فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے تو ہم نیٹ امپورٹر تھے, ہم فوڈ سیکور نہیں تھے, اور ایک ٹیکنالوجیکل بریک تھرو ہوا اور ہم نے اوور پروڈیوس کرنا شروع کر دی گئی, اور اس کے بعد اب جو پاپولیشن کا اتنی بڑھ گئی ہے تو ایک دفعہ پھر ہم ڈیفیسٹ میں چلے گئے, اور ہمیں ایک اور اسی طرح کے کوانٹم جمپ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر خرید رکھے تو اگلا جو نیکسٹ ایئر کو ہم فارمر ڈے منائیں گے تو فاطمہ اور ہم مل کے اس قوم کو ایک خوشخبری ضرور دے رہا ہوں انشاءاللہ. تو مائی پوائنٹ از کہ دیر آر پازیٹیو. ایگریکلچر میں جو ہے نا وہ امیڈیٹ سولوشن نہیں ہوتا, ٹیکس ٹائم. بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں جس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے اور اس پہ لے کے آگے جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جناب یہ بھی ہم جو ہے نا کہ جی ٹی وی پروگرامز ہیں اور انٹرنیٹ ہیں, واٹس ایپ ہیں, یہ جو کمپٹیشن ہے بیسٹ پریکٹسز کے, یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کرا رہی ہے اور یہ ہوتے ہیں. لیکن میں اب یہ کنکلوژن یہ کہ اب ہمیں چیزیں نا ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جیسے ڈاکٹر یاسین صاحب بھی کہہ رہے تھے. اسی پہ ہم وہ جو ون ولیج ون کمپنی والا کانسیپٹ کر رہے ہیں, یار ہم نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا, پچھلے سال کے لوگوں کو ہم نے دکھایا. اب ہم وہ ایک ولیج کو لے کے اس ایکسپیرینس کو ہم 4 ولیجز پہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں جو فارمر کی وہی جو 4 چیزیں, اگین فارمر ایجوکیشن, کوالٹی آف دی انپٹس, اویلیبلٹی آف دی یا اس کی ایکسیسیبلٹی ٹو دی انپٹس, اور مارکیٹنگ, یہ 4 چیزیں ہیں. ویلیو ایڈیشن کی بھی ہم بات سن رہے ہیں اور میں بالکل اس میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے, لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے. اس میں ہم نے مینگو کی اگر بات کریں تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے ایک تو مینگو پروڈکشن سسٹم کو ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں وہ اسمارٹ ٹری سسٹم کے ذریعے, کیونکہ مینگو جو تو سٹی کے نزدیک تھے, بڑا تھریٹ تھا, بہت سارے کٹے. ہم جو ملتان کے رہنے والے لوگ ہیں اس کو زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے اس تھریٹ کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا, اور وہ ہوئے گا انشاءاللہ. وہ ضرور, کوئی ہمیں اس میں کیا کہتے ہیں ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اس کو ہم وہ باغ لگنے میں ابھی ٹائم لگتا ہے, 2-3 سال تو اس میں اس کا امپیکٹ